بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میری پہلی ویڈیو دیکھی ہوگی اور اس کو آپ نے پسند اور لائک کیا ہوگا۔ آج میں جنرل جو ایک ضرورت ہے وقت کی مقدموں میں جو بہت بڑا عدالت کی طرف سے غلطیاں سامنے آ رہی ہیں یا کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے، یعنی آرٹیکل 189 and 201 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے تحت یہ جو سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس ہوتی ہیں، یہ لوور کورٹ پہ جو سب آرڈینیٹ کورٹس ہوتی ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ جو پوائنٹ آف لا سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے کوئی ڈٹرمن کیا ہے لکھا اس پر اپنی فائنڈنگز دے دیں، تو وہ جو ہیں وہ تمام عدالتوں پر لازم ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ لیکن ایک بہت عجیب و غریب قسم کی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور اسی طرح ماتحت عدالتیں جو کہ میجسٹریٹ اور فیملی کورٹس اور دوسری سول کورٹس ہیں وہ بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میرا تجربہ اپنا ذاتی تجربہ ہے اور ایکسپیرینس ہے، وہ میں نے اس طریقے سے کوشش کی کہ سب آرڈینیٹ کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں لکھ کے ججمنٹ پہلے سے دے دوں تاکہ اس سے وہ انکار نہ کر سکیں۔ حالانکہ 2001 میں سپریم کورٹ منتھ ریویو میں ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے جس کے تحت سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ جو ہماری ہے معزز عدالت نے یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ کہ کوئی جج اس بات سے کہہ کے وہ نہیں کر سکتا، عذر پیش نہیں کر سکتا، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ جی مجھے یہ قانون پتہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اور دوسری سپیریئر کورٹ نے بار بار کہا ہے، آنریبل سپریم کورٹ نے بار بار یہ کہا ہے کہ جج کے سلیوز میں ججمنٹس اور لا موجود ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ججز بلا خوف و خطر، کیونکہ ان پر کوئی ان کو ڈر نہیں ہے کہ نہ سپریم کورٹ کا نہ ہائی کورٹ کا، نہ ہائی کورٹ کے ججوں کو بہت عزت کے ساتھ، بہت ہی عزت کے ساتھ، بہت محترم ہیں ہمارے بھائی جو ہیں ججز، ان کو بھی وہ بھی خاطر میں نہیں لاتے سپریم کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ہائی کورٹ، اس کو دیکھا تھا کہ نیچے یعنی ایون میجسٹریٹس اور فیملی ججز یا سول ججز بھی وہ ججمنٹس کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اسٹیچوٹری پروویژن یعنی جو قانون ضابطے میں ہے، جیسے سی پی سی ہے، جیسے فیملی کورٹ ایکٹ ہے، یہ اسٹیچوٹری لا ہیں، ان کی پروویژن بڑی کلیئر ہے، وہ بھی اس کی کلیئر وائلیشن ہوتی ہے۔ کچھ عرصے پہلے ایک میرے سامنے کیس لایا گیا جو 1.5-2 سال سے پڑا ہوا تھا، اور جب میں نے اس کی فائل، چونکہ میں نے وہ کیس نہیں کیا تو مجھے دیا گیا دوسرے وکلا کی طرف سے، جو کلائنٹ تھے انہوں نے ان وکیلوں سے لے کے مجھے دیا، تو میں نے دیکھا کہ 1.5-2 سال سے اس میں جواب دعویٰ ہی داخل نہیں ہوا، جبکہ آپ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی ذیلی دفعہ دفعہ 12A کو ملاحظہ فرمائیں تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اسپیسیفائی پیریڈ دیا گیا ہے فیملی کورٹس کو کہ آپ اس کے اندر 6 ماہ کے اندر
آپ یہ دعویٰ جو ہے خاتون کا وہ آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ پابند، لیکن ایسا نہیں ہوتا. 2.5 سال جس عدالت میں ریٹن اسٹیٹمنٹ جمع نہ ہو تو آپ اندازہ کریں کہ اس کا کیا حال ہوگا. یہ 12A کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح فیملی کورٹ ایکٹ کی 17A ہے جس کے تحت مینٹیننس الاؤنس ہونا چاہیے. تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک باپ اپنے بچوں کو 75,000 روپے 3 بچوں کو دے رہا تھا خرچہ. تو بیوی نے دعویٰ کیا کہ یہ تو اس کے تعلیم وغیرہ کے اخراجات جو اس کے ٹائم میں جو وہ اپنی دوسری شادی سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا، پہلی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو وہ اخراجات اس سے زیادہ ہوتے تھے تو وہ پورا کرتا تھا. تو یہ کم ہے. بہت مزے کی بات ہے، شاید آپ کو بھی اس پر حیرت ہو کہ 75,000 کو انہوں نے کہا کہ 75,000 سے بڑھایا جائے. 75,000 سے بڑھانے کی بجائے اس عدالت نے 45,000 روپے کر دیے فیملی کورٹ میں. بڑی عجیب تکلیف دے ہوئی. وہ خاتون اتنی دل برداشتہ ہو گئی کہ وہ مقدمہ ہی چھوڑنے کو تیار ہو گئی. اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ باپ نے ریٹ کر دی کہ جی یہ 45,000 بھی زیادہ. اس نے عدالت نے وہ جو فیملی کورٹ تھی اس کو اتنا انکریج کیا کہ وہ اس کو بھی کم کرنے پر تلا ہوا تھا. اور اس کے بعد اور بہت بے ذات بھی ہوئیں اور irregularities ہوئیں، بڑی illegalities ہوئیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ وہ چونکہ میاں جو تھا اس خاتون کا خامن وہ آرمی آفیسر تھا. میں اس بات پہ پاکستان آرمی کو بہت داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ٹیک اپ کیا اور بچوں کا بچوں کا خرچہ بڑھا کے 80,000 روپیہ فی بچہ مقرر کر دیا. عدالت کے باہر، عدالت میں اسے کوئی انصاف نہیں مل سکا. ہم اس جج کے خلاف گئے کہ جن چیز ذاتیات کر رہی ہے، یہ اس کے خلاف ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشن جمع کرائی، لیکن وہاں بھی اس خاتون کو کوئی بھی داد رسی نہ مل سکی، جس کی وجہ سے بہت دل برداشت ہو گئی تھی. اس نے چھوڑنے پر کیس کو تیار ہو گیا. لہذا یہ جو 12A ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے کیس کو مخالف آپ کے شوہر یا سابقہ شوہر طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ 12A ریڈ ود آرٹیکل 203 آف دی کانسٹیٹیوشن آپ ایک پیٹیشن ہائی کورٹ میں داخل کر سکتی ہیں. اور لیکن اس میں جو ڈیلے ہو، جو لنگر آن کیا گیا ہو، جو کہ کیس کو کرنے کی کوشش کی گئی ہو، وہ آپ کی طرف سے نہ ہو بلکہ خاوند کی طرف سے ہو تو آپ جا سکتی ہیں. 17A کے تحت انٹرم جو ہے وہ خرچہ خوراک آپ بالکل مانگ سکتی ہیں اپنے بچوں کا. اور میں یہاں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں جب خرچہ مانگتے ہیں اپنے بچوں کا یا خواتین جو اپنی اولاد کا مانگتے ہیں تو اس میں وہ زیادہ تر کپڑے اور یہ جو ہوتے ہیں اسکول کے اور یہ دیگر اخراجات تھوڑے بہت ڈال دیتے ہیں. اس میں آپ جس گھر میں رہتی ہیں ماں باپ کے گھر میں یا کہیں اپنا گھر ہوتا ہے وہ کرائے پہ لیتی ہیں تو اس کا کرایہ بھی، اگر آپ اکیلی رہے تو ایک کمرے میں بھی رہ سکتی ہیں، لیکن بچوں کی وجہ سے آپ کو ایک فلیٹ یا ایک سے زیادہ کمرے لینے پڑتے ہیں. اور بچے اگر بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہر بچے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. یہ سب کچھ باپ کی ذمہ داری ہے. یہ وہ کفیل ہے قانون کے تحت، شریعہ کے تحت، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت باپ جو ہے وہ ہر حالت میں اولاد کو اپنی استطاعت کے مطابق خرچہ خوراک پورا کرے گا. تو
وہ گھر کے کرایہ بجلی کا بل بھی ایسٹیمیٹڈ طریقے سے اس میں رکھیں اور ثابت کریں کہ آپ یہ خرچے اضافی ہو رہے ہیں. اس کا بھی طریقہ کار ہے. پہلے اگر ایک بل 2000 کا آتا تھا یا 10,000 کا، ابھی آپ کی شفٹنگ کے بعد وہ 12, 13, 14 کا آنے لگا ہے. خواہ آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی آپ وصول کر سکتی ہیں. جب آپ یہ دیکھیں کہ عدالتیں قانون سے مبرہ ہو کر چل رہی ہیں، یا کوئی آرڈر پاس کر رہی ہیں، یا کوئی ججمنٹ پاس کر رہی ہیں، یا ڈگری پاس کر رہی ہیں، all together against the law in violation of very clear provision of the Constitution and statute on the subject، اگر وہ یہ کر رہی ہیں تو آپ ان کے خلاف، کیونکہ وہ صریح طور پہ اگر اسٹیچوٹ کی وائلیشن ہے پروویژن کی تو اس کے تحت آپ جا سکتی ہیں، اور اگر ججمنٹس ہیں تو اس کے تحت آپ جا سکتی ہیں کہ جی دیکھیں یہ سبجیکٹ پہ سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے اور اس سبجیکٹ پہ ہائی کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے، میں نے ان کو پروڈیوس بھی کیے. اگر آپ نے نہیں بھی کی تو ان پر فرض بنتا ہے، لازم ہے کہ وہ ان کو قانون کا پتہ ہو. وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، اس پر مارات لے رہے ہیں، تو وہ کس بات کی لے رہے ہیں؟ آپ کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اس لیڈی کی طرح کیس چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ کیس کو بڑھانا چاہیے. اپنا حق لینے کے لیے آپ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ دیکھیں، وہ آپ کو حق دیتی ہیں، اسٹیچوٹ آپ کو حق دیتا ہے، ہائی کورٹ کی ججمنٹ آپ کو حق دیتی ہیں. تو آپ کیوں ان ٹرائل کورٹ اور دوسرے کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججوں سے ڈرتے ہیں؟ سب سے بڑی ذات اللہ ہے، اور اللہ سے ڈریں. اور اللہ سے ڈرتے ہوئے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور ہر کسی کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. آپ اپنا حق لیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیمات دلائیں، اور ان کو جو باپ کی حیثیت ہے، وہ اگر دوسری بیوی کے بچوں کو ایک اچھی اسکول میں پڑھا رہا ہے اور آپ کے بچوں کو، یعنی اپنے پہلی بیوی کے بچوں کو دوسری اسکولوں میں پڑھا رہا ہے، تو آپ یہ عدالت میں لے کے جائیں. ڈسکرمنیشن، یہ امتیازی سلوک، اور اتنا ہی لے سکتی ہیں اگر وہ بڑی اسکولوں میں پڑھا رہا ہے جس میں بہت زیادہ فیسیں ہیں، تو آپ اس میں وہ کریں اور اپنا حق ہر صورت میں لیں. سپریم کورٹ نے PLD 2022 سپریم کورٹ پیج 7 صفحہ 7 پر یہ، اور اس کے ساتھ دوسری ججمنٹیں ہیں. PLD 2021 سپریم کورٹ پیج 752، PLD 2021 سپریم کورٹ 761. یہ ججمنٹس کے تحت جج صاحبہ سپریم کورٹ نے اپیکس کورٹ آف دی کنٹری، سپیریئر کورٹ آف دی کنٹری اور اگست سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا ہے کہ جو جج قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، آپ ان کو سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی ججمنٹ دیتی ہیں یا دی جاتی ہے، یا آپ کو وکیل پیش کرتا ہے، تو وہ اس کے باوجود وہ نہیں کرتا، یا یہ فیلڈ میں موجود ہو، یہ عذر جج نہیں دے سکتا کہ یہ مجھے نہیں پیش کیا گیا، حالانکہ لکھ کے دیا جاتا ہے، میں نے دیا ہے. اور اس کے باوجود جج اتنے زیادہ بولڈ ہیں، بولڈ کہوں یا کیا کہوں، کہ وہ ان کو سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی کوئی پرواہ نہیں. تو اب مجبوراً ہم لوگوں کو ان ججوں کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ایکٹ کے نیچے جانا پڑے گا. آرٹیکل 204 right with the relevant provision of the contempt of court، اور آرٹیکل 203 کے تحت جانا پڑے گا، اور ان ججوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ قانون اور سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے جو ہمیں حق دیا ہے وہ آپ کسی صورت میں ہم سے نہیں چھین سکتے.
آپ کو میدان میں آنا پڑے گا، اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا۔ وہ خاتون کی طرح ڈر کے بھاگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے آخر میں اس کو بہت زیادہ فائدہ دے دیا۔ 80,000 بھی مل گئے، شاید اس کو پر بچہ 80,000 روپے نہ ملتا، لیکن اس کو مل گئے، تینوں بچوں کے 80,000 روپے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی میدان میں اتریں اور اپنا حق لیں۔ ایک طلاق شدہ ہماری کلائنٹ ہیں، ان کو بہت تکلیف دی جا رہی ہے، ان کا خاوند نے اس کو حق مہر سے محروم کرنے کے لیے کافی کوشش کی ہے، فراڈ کیا ہے، جیل سازی کی ہے، لیکن قانون کے مطابق اس کو دادرسی نہیں مل رہی۔ وہ بیچاری کتنے سالوں سے عدالت کے چکر کاٹ رہی ہے۔ تو میں اس لحاظ میں تمام جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قانون سازی ہو۔ عورت فاؤنڈیشن کو میں یہاں کا ذکر ضرور کروں گا، ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور وہ بڑے انرجیٹک تھے اور بڑے اچھے ان کی سپرویژن ہو رہی تھی۔ تو ان کے ایک پلیٹ فارم پہ میں نے 2002 سے پہلے ایک بات کی تھی، جو میں نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک جج کی ججمنٹ سے اخذ کر کے کہا تھا، جب اس جج صاحب نے اپنی ججمنٹ میں کہا کہ آج میں 25 سال کے بعد اس عورت کو طلاق یعنی سیپریشن، جوڈیشل ڈیسولوشن آف میرج کا وہ ڈگری دے رہا ہوں، لیکن میں اس کے بالوں میں جو سفیدی آ گئی ہے اس کو نہیں لوٹا سکتا۔ تو اس سے میں بڑا زیادہ مرعوب ہوا، متاثر ہوا، اور میں نے ایک جگہ وہاں پہ ان کے فورم سے یہ آواز اٹھائی۔ پھر 2002 میں آئی تو ہے امینڈمنٹ، جو سیکشن 9 کے سیکشن 9 میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ درج ہے پرووائزو میں، جو 1B کی پرووائزو ہے، سیکشن 9(1)B کی پرووائزو میں، کہ اگر کوئی خاتون ڈیسولوشن آف میرج کا دعویٰ کرتی ہے آن دی بیسس آف خلا، تو اس کو ریکنسیلیشن اگر فیل ہو جاتی ہے تو 9 سیکشن 1B کی پرووائزو ریڈ ود سیکشن 10 سب سیکشن 4 کی پرووائزو کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیر اینڈ دین وہ اس کو سپریٹ کر دے گی، اس کی میرج کو ڈیزالو کر دے گی، اور اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو حق مہر واپس کرنے کا بھی آرڈر کرے گی۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے، یہ اسلام میں بھی موجود ہے اور ہمارے قانون میں بھی۔ میری اپنی ایک ججمنٹ ہے، ایک کیس میں لارجر بینچ پشاور ہائی کورٹ نے دی ہے، جس میں ایسے ہی ہوا کہ جج صاحبہ نے یہ آرڈر کر دیا کہ ریسٹور کریں اس کو جو حق مہر اگر دیا گیا ہے تو وہ واپس کریں۔ میں نے کہا عدالت کو کہ جی میں کیوں واپس کروں، میں نے تو خلا نہیں مانگا، میں نے تو کرولٹی کے بنا پر ڈیسولوشن آف میرج، مسلم میرجز جو ایکٹ ہے 1939 کا، ڈیسولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 کی سیکشن 2 کے تحت میں نے یہ مانگی ہے، اس کی ذیلی دفعات کے تحت۔ تو اس وقت کے جج صاحبان نے لارجر بینچ یعنی ڈویژن بینچ سے بڑا بینچ، 3 ججوں کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا، اور اس میں یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، اگر ہر حالت میں عورت کو حق مہر واپس کرنے کا حکم عدالت نہیں دے سکتی۔ یہ 2006 MLD پیج 83 غالباً یا 84 ہے، یہ اس میں باقاعدہ ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے
تو آپ وہ ججمنٹ بھی دیکھیں. اس میں اور 2 ججمنٹ ہیں, ایک لاہور جوریڈکشن سے, ایک پشاور, ہماری پشاور ہائی کورٹ کی جوریڈکشن سے بھی ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو اس بنا پر پھر میرے کیس میں جو تھا یہ ججمنٹ واپس ہوئی کہ ریسٹور نہیں ہوگا, اور اس پر فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ حقدار ہے کہ نہیں. آج میں اس پر آپ کو بتا چکا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی بتاؤں گا. اگر آپ نے اپریشیٹ کیا, ہمارے اس چینل کو لائک کیا اور اپنی سجیشنز دیں, تجاویزات ہمیں دیں اور ہمیں رہنمائی کی, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کی خواہش کے مطابق ضرور ہم اور جو موضوع ہیں اس پر بولیں گے. اور اس کے بعد آپ کو اور بھی بتائیں گے کہ فیملی لاز میں یہ لوگوں کو غلط طور پہ ذہن میں ہے کہ جی 18 سال کا بچہ اگر ہو جائے تو بیٹا, تو اس کو باپ خرچہ نہیں دے گا, اس کو بھی دینا ہے. اور انشاءاللہ اس پر مزید بعد میں بات کریں گے. آپ ہمارا چینل ضرور لائک کیجئے گا اور اپنی سجیشن اور اپنی ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم اپنے اس چینل کو اور مزید فعال آپ کے لیے بنا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.